فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان عليكم ورحمة الله وبركاته. بے جرم مکیدے باشندہ کیتا دیش نکالا جس آسمان چاند لگائے سویا کسی روشن شمع کوئی عید جائے. 10 والے دن پاکستانی پرچم فروخت کرا تھا اور وہاں حملہ ہوا. یہ مسلمانوں کو بچاتا ہوا صلاح الدین جس کا نام ہے، اس نے ان کو پکڑا اور اس کو فائر لگے. آج بھی وہ زخمی حالت کے اندر جس کا نیچے والا دڑ ساتھ چھوڑ گیا، آج بھی اس بنیاد پر اس نے قربانی دی کہ ہم اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی جاگیر پاکستان بنائیں. کہاں پڑا ہے؟ کراچی کے اندر ہے. اور محترم عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ، پاکستان کی بقا کا مسئلہ، ہمارے کھیت کھلیان کا مسئلہ، ہمارے کاروبار کا مسئلہ، ہماری فیکٹریوں کا مسئلہ، ہمارے روزگار کا مسئلہ، ہماری دکانوں کا مسئلہ پانی کے ساتھ وابستہ ہے. پانی زندگی ہے، پانی کے ساتھ ملک بستے ہیں. پانی جہاں ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے. آج پانیوں کا منبع جس کو کشمیر کہتے ہیں، 73 سال سے ہمارے حکمران ہمارے ووٹوں کا کی. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے دنیا کو برآج جب کشمیر کی بات ہوگی وہاں کس کی بات ہوگی؟ حافظ محمد سعید کی بات ہوگی. کل جب ہم واپس آئے تھے مقبوضہ کشمیر کے اندر، امیر محترم سے سوال کرتے ہیں کیا حالات ہیں؟ ہم نے کہا امیر محترم ہماری بھی وہاں سے اصلی جماعت ہونی چاہیے. کل بات جب ہوگی کشمیر کی بندربان ہوگی، ہماری دعوت دینے والی کوئی جماعت وہاں ہونی چاہیے. امیر محترم اس بات پر مسکرائے. آج یہ وقت ہے سنو بھائیو، پورے کشمیر کی سیاست سیاسی جماعتیں جب ہمارے امیر محترم ایک لیٹر دے دیں، ایک پیغام دے دیں، آج اس پیغام کے اوپر پوری سیاست الحمدللہ جمع ہو جاتی ہے. جتنی جماعتیں ایک ایجنڈے کے اوپر، حکومتوں سے یہ کام نہیں ہوگا، حکومتیں یہ کام نہیں کریں گی. جب کل نواز شریف 10 سال کے بعد جلاوطنی کے بعد پاکستان آیا، مجید نظامی نے ملاقات کروائی، نواز شریف نے امیر محترم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا؟ امیر محترم فرمانے لگے تم مضبوط رہنا، فیصلہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آج بھی سنو اللہ کی قسم فیصلے ہم کریں گے. لیکن یہ بیچارے جب حکومت ہندوستان بھارت والی
रास्ता थोड़ा बनाओ, जल्दी हो जाए। उतराना السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون، والحمد لله القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقال رسول اللہ اسٹیج پر جلوہ افروز امیر تحریک اللہ اکبر محترم جناب پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، برادر مکرم حافظ نعیم صاحب، برادر مکرم محمد منیر صاحب، قائدین امت، عمائدین علاقہ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین اسلام عزت و حشمت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ، جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے، چاند کی چاندنی اور سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، وہاں وہاں
اسلام پہنچ کے رہے گا۔ اور آج یہ منظر ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت ایسا تھا کہ فرانس میں، یورپ میں، امریکہ میں حجاب و نقاب کو نوچ لیا جاتا تھا، تو آج وہی پردہ ہے، حجاب ہے، نقاب ہے کہ جس کے حق اور حمایت میں اور جس کی تائید میں پوری دنیا کے اندر حجاب اور نقاب کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج وہی اسلام ہے جو یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ساتوں بر اعظموں میں وہ اسلام آج دلیل و برہان کی بنیاد پر اپنی سچائی اور حقانیت کی بیس پر قوت پکڑ رہا ہے۔ دنیا میں 65% اگر نوجوان کسی ملک میں ہے تو وہ پاکستان ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا ہی نہیں، پوری دنیا کا سب سے زیادہ نوجوان اگر کسی مذہب سے وابستہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور دن دگنی رات چگنی یہ دین ترقی کر رہا ہے، اسلام پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ آیا ہی پروان چڑھنے کے لیے ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کا مقدر ذلت و زوال نہیں، عروج اور ترقی ہے جو اللہ نے اسے عطا کرنی ہے، اور اللہ اسے عطا کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، افغانستان میں عالم کفر کی جو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد، ذلت آمیز اور رسوا کن شکست کے بعد، اس وقت عالم کفر اور شکست خوردہ ممالک جو اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، جو اس وقت اسلام کی حشمت اور عروج و عزت کو دیکھتے ہوئے دل ملا رہے ہیں، آج وہ سارے کے سارے، آج وہ تمام کے تمام، وہ سب کے سب اسلام سے بھی پریشان ہیں، اور اس پاکستان سے بھی پریشان ہے جو عالم اسلام کا دفاعی مرکز، جو معاشی شہرت اور سیاسی لیڈر بننے جا رہا ہے۔ آج اسلام کو اور پاکستان کو بے شمار چیلنجز بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، اور ان چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کوئی ایک مسلک، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک جماعت الگ طور پر نہیں کر سکتی۔ اگر ان چیلنجز کا اور خطرات کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ اتحاد و یکجہتی سے ہو سکتا ہے، منتشر ہو کر، جدا جدا اور الگ الگ ہو کر باطل قوتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چیلنجز سے نہیں نپٹا جا سکتا۔ وہ اسلام کو یا پاکستان کو چیلنجز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شکست خوردہ امریکہ اور اس کے اتحادی، جن کا نشانہ پاکستان اور بہانہ افغانستان تھا، کیا وہ پاکستان میں
امن و امن کے، یکجہتی اور اتحاد کے خواہاں ہیں؟ نہیں، وہ انتشار، افتراق، خون ریزی، فرقہ واریت، خانہ جنگی کا اس وقت پلان لیے بیٹھے ہیں اور پروگرام طے کیے بیٹھے ہیں پینٹاگون میں اور وائٹ ہاؤس میں ان کی ہونے والی مجالس اور میٹنگیں وہ ایک نکاتی ایجنڈے پر ہے کہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے کس طرح لینا ہے۔ ان کے اندر یہ جرأت، یہ جسارت، یہ دلیری، یہ شجاعت نہیں ہے کہ میدانوں میں آ کر آپ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بزدل ہے، وہ شکست خوردہ ہے۔ اللہ نے آپ کو فتح و کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے۔ انہیں یہ پتا ہے کہ دنیا کے جس میدان میں وہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے، یہاں سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست، ذلت و زوال اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کا یہ کنونشن کہ جس کنونشن میں مساجد کے ائمہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس کے مدرسین بھی ہیں اور مساجد کے خطباء بھی ہیں، اور اس کے اندر جماعت کے ورکر اور کارکنان بھی جمع ہیں۔ جماعت آپ کو یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بنایا ہے، کئی ایک نہیں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک امت ہو۔ اور جماعت کا یہ درہ امتیاز ہے کہ جماعت نے کتاب اللہ کو متنازع بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، مساجد کو اتحاد و یکجہتی کے مراکز کے طور پہ دنیا کے اندر اور پاکستان میں پیش کیا ہے۔ یہ جماعت کا درہ امتیاز ہے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلی اپنی ملکیت تصور نہیں کیا، بلکہ کافۃ للناس بشیر و نذیر کا قرآنی نظریہ لوگوں کو دیا ہے۔ اور جماعت نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اتحاد و یکجہتی کی صدا بلند کی ہے، اور اس کے لیے جس قسم کی بھی قربانی دینی پڑی ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ یقیناً اتحاد و یکجہتی کے لیے قربانیاں ہی دینی پڑتی ہیں، اور اتحاد سے پہلے جب تک کہ احترام باہمی نہ ہو اتحاد نہیں ہوتا۔ اور یہی تربیت امیر محترم کی اپنے کارکنان کو کہ آپ نے دیگر مسالک کا بھی، ان کے علماء کا بھی، ان کے قائدین و اکابرین کا بھی احترام کرنا ہے اور ان سے عزت سے پیش آنا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہی دعوت فکر آپ کو دے رہے ہیں کہ احترام باہمی یہ پہلی سیڑھی ہے اتحاد کی۔ جب تک احترام باہمی نہ ہو اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو اتحاد معرض وجود میں نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے ان تمام مسالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میں اپنے خطباء، مدرسین اور واعظین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اصولوں پر اطیع اللہ اطیع الرسول پر کار بند رہتے ہوئے اپنا اسلوب بھی قرآنی کر لیجیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے کتنے اصول ہیں؟ کتنے اصول ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ اطیع اللہ تو اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو ان دو اصولوں میں سے ایک اصول کے اندر یہ طریقہ لکھا، مجادلانہ، مناظرانہ اور فتوے کے انداز
گفتگو کی ضرورت نہیں، تربیت کا انداز ہو، گفتگو حکمت سے لبریز ہو، اس کے اندر دلیل و برہان کی قوت ہو، اس میں زبان کی مٹھاس اور شیرینی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی صدا پر، دعوت پر، آواز پر غیر مسلم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور جو اسلام کے اندر ہیں وہ مضبوط اور پختہ استقامت و استقلال کے ساتھ، اتحاد و یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری گزارش جو میں علماء و ائمہ اور اپنے کارکنان سے کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص علماء اور ائمہ سے، مدرسین سے کرنا چاہتا ہوں، جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں اس پیغمبر کی سیرت اور کردار نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد مکی اور مدنی زندگی میں کیسا رہا۔ آپ پر جب پہلی وحی اتری ہے تو گھر آئے تو کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ لیجیے۔ جواب کیا ملا ام المومنین کی طرف سے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک ستصل الرحم۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے، تو قریش ضعیف مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ غریبوں کا سہارا، بیواؤں کا ماوا و ملجا، آپ یتیموں کے کفیل، وَتُقْرِئِ ضعیف، آپ مہمان نوازیاں کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ آپ کو ضائع کرے گا۔ خدمت خلق کے سارے وہ کام گنوا دیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا۔ بدے ہوئے قیدی سمامہ بن اسال کی 3 دن تک اپنے گھر سے خدمت نہیں کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر وہی قیدی ہے نا جس نے 3 دن یہی کہا، اللہ اکبر و کبیرہ، کہ اگر آپ میرے ساتھ قتل و غارت والا معاملہ کریں گے تو ان تقتل ذا دم ان تنعم علی خیر، دھمکی والا انداز ہے۔ کھانا گھر سے آ رہا ہے، دودھ پانی گھر سے آ رہا ہے، قیدی ہو کے دھمکیاں بھی لگا رہا ہے۔ تیسرے دن کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آزادی، کا چھوڑ دو، رہا کر دیا۔ واپس پلٹ کے آ رہا ہے، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ قریب آیا، پوچھا سمامہ کیا لینے آئے ہو؟ آزادی مانگی تھی نا، دے دی ہے، اب کیا چاہیے؟ کہا اب آزادی نہیں، آپ کی غلامی چاہیے۔ وہ لقمے جو آپ یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، بیواؤں، قیدیوں، اسیروں کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ فقط دیکھنے کو لقمے ہیں، لیکن آپ در حقیقت اسلام کی تاثیر منہ کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اواران ہے، یا وہ سندھ ہے، یا خیبر پیکے اور کشمیر کا زلزلہ زدہ علاقہ ہے، جہاں جہاں پر ہندوؤں کی خدمت آپ کے بھائیوں نے اور آپ نے کی ہے، ان ہندوؤں نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جنہیں چھتوں سے سیلاب کے دنوں میں اتار کے خشکی پہ لایا گیا، انہوں نے برستی ہوئی آنکھوں سے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، کلمہ پہلے پڑھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ملک جس میں ہم بیٹھے ہیں، جو عالم کفر کے نشانے پہ، ان کی این جی اوز، ان کی تنظیمیں، ان کے ادارے خدمت خلق کا لبادہ اوڑھ کے یہاں پہ آئے، اور آ کے کیا کیا؟ فری کتابوں کی تقسیم ہوگی، واٹر جناب پروجیکٹ لگائے جائیں گے، ہسپتال قائم کیے جائیں گے،
میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبوں میں انہوں نے کام کا جناب عزم کیا، در حقیقت آپ کی اور آپ کے ملک کی جاسوسی کرنے آئے تھے، چپا چپا ماپنے کے لیے آئے تھے، معدنیات کو جانچنے کے لیے، تیل کے ذخائر کو دیکھنے کے لیے۔ لاکھ روپے کا ہینڈ پمپ نہیں لگتا، اسلام آباد سے 4 ٹیمیں سروے کرنے کے لیے 10 لاکھ اوپر خرچہ کر دیتی تھی۔ کیا وہ ہمارے پانی کے لیے آتی تھی؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے آتی تھی؟ عراق میں تو انہوں نے پانی کی جگہ خون پینے کے لیے دیا ہے، وہاں پر فلسطین میں انہوں نے میڈیسن کی جگہ پہ لاشیں دی ہیں، کشمیر کے اندر انہوں نے گولہ و بارود کی برسات کی ہے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے؟ اور اس وقت کہ جب بہت زیادہ ہزاروں کی شکل میں یہاں سے وہ NGOs نکال دی گئی، اب قادیانیوں کو آگے کیا گیا ہے۔ قادیانی عقیدہ ختم نبوت اے علماء امت لوٹ رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں، اندرون سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان اور گلگت و بلتستان میں بڑے بڑے سینٹر قائم کر کے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈیزائن کر کے وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ سے، ہم سے ایمان اور عقیدے کی دولت کو چھیننے کے لیے جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ پسماندہ ہیں، لقمہ حیات سے تنگ ہیں، ان کو روٹی کا لالچ دے کے ان سے ان کا عقیدہ چھین رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ علماء امت کیا منہ دکھاؤ؟ اللہ کے حبیب لمحہ فکریہ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے اور علماء کرام وراثت الانبیاء، کیا وراثت صرف مصلی پر اور منبر پر ختم ہو جاتی ہے؟ دیگر میدانوں میں کیا ہم وارث نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ اگر مسجد نبوی کے اندر آج تک بھی دسترخوان بچھ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بچھے گا، تو آپ کی مساجد میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا جب آپ نماز پڑھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں غریب کون ہے، امیر کون ہے، فقیر کون ہے، پراگندہ بال والا کون ہے، دیہڑی دار کون ہے، مل کا مالک کون ہے جس کو آج مزدوری نہیں ملی تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کون ہے جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے؟ یہ کام کس کا کرنے والا ہے؟ یہ کام علماء، ائمہ، خطبہ اور مدرسین کا کرنے والا ہے۔ جہاں تک بات کارکنان کی ہے تو الحمدللہ وہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے لیے آپ کھڑے ہوں تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو اغنیاء ہیں ان سے وصول کریں، آگے بڑھیں۔ ہر مسجد کے اندر فلٹریشن پلانٹ، پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار چیز کا انحصار پانی پہ ہے۔ لوگ شفاف پانی کے لیے بیچارے ترس رہے ہیں۔ مساجد کے اندر فلٹریشن پلانٹ لگواؤ، مساجد کے اندر دسترخوان لگواؤ، مساجد کے باہر دسترخوان لگاؤ۔ اپنے محلے کے علاقے کے غریب بچوں کے لباس و ملبوسات نہیں ہے تو اس کا اہتمام اور انتظام کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انداز ہے، ورثہ ہے جو ورثہ کے کرنے والا ہے۔ تو کیا کریں گے انشاءاللہ؟ کچھ لوگ ابھی پکا کر رہے ہیں اپنا عقیدہ اس حوالے سے، شاید وہ تذبذب کا شکار ہے کہ باقی کام کافی کرنے والے ہیں تو یہ کیا ضروری ہے؟ کیا سارے کریں گے یہ کام؟ حضرات گرامی، آخری گزارش جو آپ سے کرنے والا اور بالخصوص ائمہ کرام سے کرنے والا، اللہ رب العالمین نے آپ کو منبر دیا، محراب دیا، بہت بڑا منصب ہے، بہت اعلیٰ منصب ہے، معمولی منصب نہیں، نسبت اس کی محمد الرسول اللہ کی طرف۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے جسے ہم امامت سمجھ بیٹھے ہیں، نماز پنجگانہ کی امامت، جمعے کی امامت، عیدین کی امامت، 4 تکبیرات، نماز جنازہ کی امامت۔ کیا امامت کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے مصلی سے اور انتہا بھی یہیں ہوتی ہے یا کوئی اور بھی ہے چیز؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحانات کے بعد بطور انعام کیا چیز دی تھی؟ انی جاعلک للناس اماما۔ کیا فقط مصلی کی امامت تھی؟ نہیں،
علامہ ماوردی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوہ فی حراست الدین وسیاست الدنیا. کسے کہتے ہیں امامت؟ امامت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا نام ہے. امامت دین اسلام کی حفاظت کا نام ہے. دعوت سے، تبلیغ سے، بات سے، ارشاد سے، دلیل سے، برہان سے، سیف سے، سنان سے، دعوت کے میدان سے اور جہاد کے دین کی حفاظت اور چوکیداری کا نام ہے. عزتیں بھی انہی کو ملا کرتی ہیں جو چوکیدار بن کے آگے بڑھتے ہیں. وہ کرناٹک کی ایک مسکان خان ہی کیوں نہ ہو، آگے بڑھی ہے نا. بات شاعر اسلام کی تھی، پردے کی تھی. ہندو درندے نقاب نوچنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس نے جرأت و جسارت سے ہاتھ کو فضا میں لہراتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب نعرہ تکبیر بلند کیا ہے تو ہندوؤں کے پیتے بھی پانی اللہ نے کر کے رکھ دی. دین کی حفاظت یہ ہے امامت. وسیاست دنیا، اور پوری دنیا پر اسلام کی سیاست کو عام کرنا. کہتے ہیں اچھا ہیں تو پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب مفسر قرآن ہیں تو عالم دین، لیکن یہ کیڑے کماں نو پے گئے؟ یہ کیڑے کماں نو پے نے؟ کہتے ہیں وہ سیاست کر رہے. یہ تو چنگے لوگوں کا کام نہیں. کائنات میں سب سے اعلیٰ انعام یافتہ طبقہ کن کا ہے؟ انعم اللہ علیہم، جنہوں نے آیت آندھی پڑھو ذرا. انعم اللہ علیہم، سب سے اعلیٰ، عرفہ، اونچا، بہترین طبقہ کن کا ہے؟ انبیاء کا. بات میری نہیں، بات میری ہو تو زبان کاٹ کے پھینک دینا. علماء موجود ہیں، فرمان امام کائنات کا ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست کو ان کے انبیاء نے کیا ہے، اور یہ بات میں کہتا چلوں کہ امت محمدی کی سیاست کو محمد مصطفیٰ نے کیا، اور آپ کے بعد ابو بکر و عمر نے کیا ہے، عثمان و علی نے کیا ہے. جو سیاست ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس کے لیے پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب انشاءاللہ ڈسٹرکٹ میئر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے. آئے نہیں، فیصلہ ان کا نہیں، فیصلہ جماعت کا. چناؤ ان کا نہیں، جماعت کا ہے. جماعت نے چن کے ہیرا آپ کو دے دیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ قصوری ہو تم، قدردان بھی ہو کہ نہیں. جلسے تسی بڑے سن دے ہو، الیکشن کے دن ہے تمہیں برادری بھی، یاریاں بھی، دوستیاں، سارا کچھ یاد آ جاتا. جو سیاست ہم کرنے جا رہے ہیں وہ گالی گلوچ کی نہیں، لوٹ مار کی نہیں، قتل و غارت کی نہیں، دستوں کی روا ہونے کی نہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا اور ماں بہنوں کی گالیاں دینے کی نہیں. ہم جس سیاست کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ سیاست ایسی ہے کہ جس میں قانون کی بالا دستی وہ اللہ کی. الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ امر آرڈر بھی چلے گا تو کس کا؟ عدلیہ میں آرڈر چلے گا تو کس کا؟ مقننہ میں چلے گا تو کس کا؟ ایوانوں میں چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا. ایک تو اس کا ستون یہ ہے اس سیاست کا. دوسرا ستون اس کا کیا ہے کہ اطاعت رسول اللہ کی. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو سیاست ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی سیاست ہے؟ جو العدل بین الناس، لوگوں کے درمیان
لوگوں کے درمیان عدل و انصاف والی سیاست ہو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب یہی تھا، جب کوئی وزیر، کوئی عام سادہ سا بندہ کوئی جرم کرتا تو سزا ملتی، کوئی اشرافیہ میں سے کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اس موقع پہ آپ نے یہ ارشاد جب فرمایا تو فاطمہ مخزومیہ کا کیس چوری کا آپ کے پاس آیا ہوا تھا، اور اشرافیہ زور لگا رہی تھی کہ جناب اس کو چھوڑ دیا جائے، مگر امام کائنات نے کہا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، میں محمد عدل کرنے والا ہوں۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، میرا جگر گوشہ فاطمہ الزہرا بھی ہوتی تو فیصلہ یہی ہونا۔ وہ سیاست اس کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جس کے اندر قانون کی بالادستی کس کی، اطاعت کس کی، رسول اللہ کی، اور لوگوں کے درمیان کیا، ہوا اقرب للتقوی، اگر کہ اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر مساوات۔ مساوات وہ سیاست جس کے اندر مساوات، المسلمون اخوہ، لا فضل لأحد علی احد الا بالتقوی، کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہاں جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم اس سیاست کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ کون سی سیاست کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جو شورائیت کے اوپر کھڑی ہو، امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر۔ کس سیاست کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں جس کے اندر اللہ کی اطاعت کی آپ کو دعوت دی جائے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ کس سیاست کی طرف آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں حضرات کہ جس کے اندر ادائے امانت ہو، کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں آرڈر دے رہا ہے کہ جو بندہ جس کی اہلیت رکھتا ہو اس کو اس کی اہلیت دے دو، اس کو امانت دے دو۔ سوال ایک کر لوں، آپ تھکے ہوئے تو نہیں؟ ابھی ادھر والے استخارہ کر رہے ہیں، کہہ دوں بات، پوچھ لوں؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، امانت کس کو دے دو؟ جو اس کا، منافقت تو کم نہیں لینا، گل سدھی کرنی ہے۔ سیف اللہ خالد صاحب آج ہی فیصلہ کر دو بھی دسو اہلیت ہے کہ نہیں؟ یہ دو چار ہتھاں نال تے نہیں ہے، چلیے جی پھر شیخ سیف اللہ صاحب ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کسی نے ایک ہاتھ کھڑا کیا، سارے کھڑے ہو کے بتاؤ۔ لیڈرشپ کیسی ہو؟ جس کے منہ میں چھالا ہے وہ بولتا رہے، جس کا منہ ٹھیک ہے وہ خاموش ہو۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے حضور راسو بہانے والے ہوں، جو دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوں، جن کے ہاں التعظیم لامر اللہ، اللہ کے آرڈر کی تعظیم ہو اور اس پہ عمل ہو، والخدمت لخلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق کا خدمت کا جذبہ ہو۔ وہ افراد، ایسی لیڈرشپ اللہ کے فضل و کرم سے چن کے لائی جا رہی ہے۔ مسلمان ہو، عالم ہو، عادل ہو، صادق ہو، امین ہو، اور معاملہ فہم ہو، جرت ہو، قوت فیصلہ ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، دماغ میں غریب کے لیے ہمدردی ہو، جن کا سینہ دھڑکے اور دل دھڑکے تو اللہ کی خشیت سے دھڑکے، یا غریب کے
اقتدار میں لے کے آئیں گے، جو نماز کے نظام کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ قائم کرنے والے، نیکی کا مشن لے کے آگے بڑھنے والے، بدی برائی اور بے حیائی سے آپ کو، ہم کو، ہماری نسلوں کو بچانے والے، انشاءاللہ العزیز یہ بات یاد رکھ لینا، جو دنیا میں آپ کو فتنوں سے بچا لیں گے یہی لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں گے۔ تمام احباب کا بہت شکریہ اور مبارکباد پوری انتظامیہ کو، اور بطور خاص محترم سیف اللہ خالد صاحب، پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے کے ہمارے علماء مشائخ کنونشن کے لیے انہوں نے وقت دیا۔ آج 47واں یہ کنونشن ہے جو الحمدللہ ملک میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب کی جہود کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کا جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ میرے معزز محترم مکرم عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں، انہوں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ وحبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، اللہ کی رسی یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکائی۔ اگر امت مسلمہ اسی قرآن مجید کو تھام لیتی ہے، تفرقہ، گروپ بندی، تعصب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے رحم دلی، محبت، شفقت اور اپنے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کر لیتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ مسلمانوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم زندگی بھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ جب تک امت نے قرآن و سنت کو تھامے رکھا ہے، کبھی بھی امت میں تعصب نہیں آیا، گروپ بندی اور فرقہ واریت پیدا نہیں ہوئی۔ جب قرآن و سنت سے روح گردانی کی گئی، پھر یہ تعصب، یہ مذاہب، یہ فرقہ واریت نے سر اٹھایا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یونس الصدفی رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، ما رأیت اعقل من الشافعی ناظرت یوما فی مسئلہ ثم افترقنا۔ میں نے امام شافعی سے ایک مسئلہ کے بارے میں اختلاف کیا، پھر ہم جدا ہو گئے، مناظرہ وہ جیت گئے، فلقینی فاخذ بیدی، کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا ابا مسعود وَإِن لَّمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ أَن لَّا يَسْتَقِيمَ أَن نَّكُونَ إِخْوَانًا۔ ابو موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسائل میں اگرچہ مختلف ہیں لیکن مسلمان بائی بائی بن کے رہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انتشار اور فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے كان السلف يختلفون في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وزاد البين۔ سلف صالحین کا یہ رویہ ہوا کرتا تھا، وہ باہم اختلاف
اور مسائل کے اعتبار سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تو کبھی بھی وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے اخوت و بھائی چارے کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہی وہ چیز ہے کہ آج ہم مسالک اور مذاہب اور فرقہ واریت سے اعتبار سے تو بٹ گئے ہیں، اور ساتھ ہم نے اخوت و بھائی چارے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اہل حدیث کے دوسرے اہل حدیث پہ 5 حقوق ہیں، ایک دوسرے مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والا کے دوسرے حنفی سے 5 حقوق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم، ہر کلمہ کو مسلمان جب وہ اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے حبیب کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دیتا ہے۔ آج ہم کسی کا سلام اس لیے بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ میری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، یہ میرے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا۔ کرسی پر مہر کرسی پر مہر اللہ نے یہ احسان کیا، یہ پیارا پاکستان دیا، اللہ نے یہ احسان کیا، یہ پیارا پاکستان دیا۔ اس ملک کو ہم مہکائیں گے، اس دیش کی شان بڑھائیں گے، اس ملک کو ہم مہکائیں گے، اس دیش کی شان بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، علماء اکرام، اساتذہ اعظام اور پتوں کی شہر اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے اللہ اکبر تحریک کے پرجوش کارکنوں، میں آج یہ مجمع دیکھ رہا ہوں اور آپ بھائیوں کے جذبوں کو، آپ کے پر نور چہروں کو پڑھ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس ذات بابرکات نے ہمیں اتنی بڑی تعداد میں بے لوث اور مخلص ہم سفر عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی دنیا کو بھی آباد کر دے اور آخرت بھی کامیاب کر دے، اور ہم سب کو مل کے اس مشن پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی منزل اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قیام ہو۔ یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے،
یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ ہماری عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے، خدمت بھی ہے، جہاد بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، 2 ماہ سے ضلع قصور میں ڈسٹرکٹ میئر کی مسئولیت امیر محترم کی طرف سے لگی ہے، اور 2 ماہ سے چل پھر رہا ہوں، اور سب کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو، ہم دعوت والے لوگ تھے، ہم خدمت والے لوگ تھے، ہم جہاد فی سبیل اللہ والے لوگ تھے، ہم شہادتوں کی راہ پہ گامزن تھے۔ ہماری دعوت کے راستے میں رکاوٹ ملک کی سیاست بنی ہے، ہماری خدمت کے راستے میں رکاوٹ ملک کی سیاست بنی ہے، ہمارے کشمیریوں کی مدد کے راستے میں رکاوٹ ملک کی مروجہ سیاست بنی ہے۔ ہم بے وجہ نہیں آئے، ہم دعوت کے راستے کلیئر کرنے، خدمت کے راستوں کو ہموار کرنے، اور اپنی زندگیوں اور جوانیوں پہ کھیل کے کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو حقیقی منظر سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں سیاست میں آنا پڑا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم سیاست مروجہ دعوت کو روکنے والی، خدمت کو بیان کرنے والی، مظلوموں کی مدد کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ظالم سسٹموں کو جوائن کرنے والی، ہم یہ سیاست نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اس سیاست کو کلمہ بھی پڑھائیں گے، اس کو مسلمان بھی کریں گے۔ ہم یہ عزم لے کے آئے ہیں۔ ہمارا دشمن، ازلی اور ابدی دشمن، میرے وطن کا دشمن، میرے دین کا دشمن، امت محمد کا دشمن ہندوستان ہے۔ وہاں پر بھی سیاست ہو رہی ہے، وہاں کی پارلیمنٹ، راجیہ سبھا، لوک سبھا قانون کیا پاس کر رہے ہیں کہ کشمیر میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم ان کو جو انسانی حق بھی ان کو میسر ہے، ہم پارلیمنٹ کی طاقت سے اس انسانی آزادی کے بنیادی حق سے بھی ان کو محروم کرتے ہیں۔ ہمارا دشمن یہ سیاست کرے اور ہم لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہو، لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہو، ہم اس میں سیاست کیا کریں؟ ظالم کا ہاتھ روکنے اور توڑنے کی نہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والوں کو گلوبل ٹیررسٹ قرار دینے کی۔ تو کیا اس سیاست کی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کون کون سمجھتا ہے بس دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ اس کی ضرورت اصلاح کی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہم آن کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمارا 4 دہائیوں کا ماضی اس بات کا گواہ ہے، ہمارے مقابلے میں جس میدان میں دشمن نے جو میدان منتخب کیا ہے، اگر دشمن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہم سے ٹکرایا ہے، ہم پہاڑوں کی
کی چوٹیوں پہ مار کر آ ہوئے ہیں. اگر وہ وادیوں میں آیا ہے ہم وادیوں میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ دریاؤں ندی نالوں میں پانیوں میں آیا ہے ہم پانیوں میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ بھکے ہیں نہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں نہ بے حوصلہ ہوئے ہیں نہ شکست خوردہ ہوئے ہیں. ہم جہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں آسمانوں سے نصرت کے دروازے بھی کھلے ہیں اور زمین کی برکتیں بھی خالق کائنات نے ہمارے ہم رکاب کی ہیں اور ہمیشہ فاتح قرار پائے ہیں. یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے الیکشن لڑنے کے لیے نہیں, ہم سیاست میں بھی سیاست کو اس کی اصلاح کرنے, اس کو کلمہ پڑھانے, اس کو مسلمان کرنے, اس کو لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنانے, اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرنے, نفرتوں کو دفن کرنے, محبتوں کو پروان چڑھانے اور قوم کا حق قوم کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہم اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا آپ کو ضلع قصور میں کہیں کسی ظالم کا, کسی جگادری کا, کسی تھریٹ کرنے والے کا, کسی دوست اور دھاندلی کرنے والے کا, کسی خائن اور کرپشن مافیا کا آپ کو انشاءاللہ کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر! سب اللہ صاحب قدم بڑھاؤ! سب اللہ صاحب قدم بڑھاؤ! سب اللہ صاحب سے رشتہ کیا! نعرہ تکبیر! بھائیو ہم نے تو قدم بڑھائے ہوئے ہیں. ہمارے قدم بڑھانے کے لیے تو ایک بات کافی تھی اور وہ تھا امیر کا حکم. امیر کا حکم. یہ میرا بھائی خالد ربانی یہ کہہ رہا تھا 7 بھائی قربان کیے. 7 بھائی نہیں 8000 بھائی قربان ہوئے ہیں. 8000 بھائی قربان ہوئے ہیں. یہ پتوں کی کا علاقہ آپ جس طرف بھی دیکھیں گے دائیں اور بائیں آپ کو شہیدوں کی بستیاں اور شہیدوں کی آبادیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور اس محفل میں دائیں بائیں دیکھ لو, اسٹیج پہ دیکھ لو, کھڑے ہوئوں کو دیکھ لو, بیٹھوں کو دیکھ لو, آپ کو شہیدوں کے وارث نظر آئیں گے. ہم نے قربان کی ہے, ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. لیکن امیر کا فیصلہ یہ آیا تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2 مہینے سے قدم بڑھائے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں میرے قدم بڑھانے کی نہیں آپ کے قدم بڑھانے کی ضرورت آ گئی ہے. آپ کے قدم بڑھانے کی. مجھے آج پاکستان میں بالعموم اور ضلع قصور میں بالخصوص مجھے ابو بکر صدیق جیسے لوگ چاہیے. مجھے فاروق اعظم جیسے بہادر چاہیے. عثمان غنی جیسے باحیا چاہیے. علی مرتضی جیسے شجاع چاہیے. مجھے ضلع قصور میں لا الہ الا اللہ کا راج قائم کرنے کے لیے مجھے عشرہ مبشرہ والا کردار چاہیے. مجھے بدری بھی چاہیے. مجھے بیت رضوان والے بھی چاہیے. ایسے لوگ چاہیے. تو کیا وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. پھر یقین مان لو ہمارے پاس وقت ہے. ابھی دنیا ہمیں جانتی نہیں ہے. ہماری رفتار سے لوگ آگاہ نہیں ہیں. لوگ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں. سیاست کے مد و نظر سے ناواقف سمجھتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہیں کہ سیاست میں
جو مہارتیں ہوتی ہیں، تجربے ہوتے ہیں، یہ کام نہیں آیا کرتے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سیاست کا میدان ہو، حکومت اقتدار کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ بھی مالک الملک کے ہاتھ میں ہے، مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ تاج و تخت عطا فرماتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود بھی تخت سے اتار کے تختے پہ چڑھا دیتا ہے، ذلت اور رسوائیوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بے حوصلہ نہ کرے، ہمیں کوئی قلت کا تانا نہ دے۔ تو ایرنا سلما بأننا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل۔ ہمیں کم ہونے کا تانا نہ دو، عزت والے لوگ جس دور میں بھی ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی تھوڑے ہوا کرتے ہیں، وہ تھوڑے ہو کے یہ ہندوستان جانتا ہے 15% تھے ہم اس ہندوستان میں، اور 15% ہونے کے باوجود 1000 سال تک ہم نے اس ہندوستان پہ راج کیا ہے۔ عزت والے ہمیشہ کم رہے، ہمیں ایسے کسی تانے کی ضرورت نہیں، کسی تھریٹ کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور انشاءاللہ میں نے تو طے کیا بھائیوں کہ سب کے پاس جانا ہے، سب کے پاس جانا ہے، اپنوں کے پاس بھی جانا ہے، اور اپنوں کے پاس بھی جانا ہے، اور نہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ ضلع قصور میں کوئی بھی بیگانہ، سب اپنے ہیں، ہم جا بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ N139 کے امیدوار محترم ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک عظیم خاندان سے تعلق، الحمدللہ میں نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ تشریف لائیے، میں چشم برا ہو کے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ میرے گھر تشریف لائے، مجھے عزت دی انہوں نے، اور الحمدللہ جماعت پارٹی الگ ہونا یہ بیگانگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے کوئی بیگانہ نہیں ہوتا۔ پرسوں میں قصور کے وزٹ پہ تھا، مجھے پتا چلا کہ کچا پکا کڑا میں یہ کھڑیاں کے ساتھ محترم ملک رشید احمد خان صاحب موجود ہیں، ملک احمد خان صاحب موجود ہیں، رانا سکندر حیات صاحب موجود ہیں، ایک تعزیت میں موجود ہیں۔ میں نے بھائیوں کو کہا کہ بھئی گاڑی آپ اس طرح موڑیں، یہ بہت اچھا ہوگا، ہم تعزیت بھی کر لیں گے، اور ضلع قصور کی نون لیگ کی اس مین قیادت سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھے، سینے سے سینے لگائے ہیں، خیریت دریافت کی ہے۔ تو ضلع قصور میں کوئی بھی بیگانہ، میں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر ایک کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو 35 لاکھ آبادی ہے بھائی، کچھ 3 مہینے 4 مہینے یا 5 مہینے ٹوٹل اس بلدیاتی الیکشن کے درمیان موجود ہے۔ اگر دوسرے فیز میں بھی ضلع قصور کی باری آتی ہے تو کیا میں اکیلا 35 لاکھ لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے لیے ہم سب کو قدم بڑھانے ہوں گے، ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، اپنا شیڈول بنانا ہوگا، اور ہر ایک سے باقاعدہ طور پہ ہمیں اس سے بات بھی کرنا ہوگی، قائل بھی کرنا ہوگا، اپنی دعوت بھی پیش کرنا ہوگی، اپنی سوچ بھی پیش کرنا ہوگی۔ اور آپ جہاں مجھے کہیں گے
انشاءاللہ آپ کسی وقت بھی مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. وقت کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے میں ہوں, آج نہیں پہنچ پاؤں گا, کل پہنچ جاؤں گا, لیکن میرا کوئی بھائی بڑا چھوٹا کوئی مجھے بلائے گا, کہیں بھی بلائے گا, غمی میں بلائے, خوشی میں بلائے, شادی پہ بلائے, نکاح پہ بلائے, تقریب بخاری پہ بلائے, تعزیت پہ بلائے, کہیں بھی, میں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طالب علم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکوں کے میلوں میں, ان کے بازاروں میں, عکاظ کے بازار میں جہاں میلے لگے ہوتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے. لوگ آئے ہوتے تھے اپنا مال اسباب فروخت کرنے, خریدنے, اپنی خوشیاں منانے, جشن منانے, اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, آپ اس بازار میں جا رہے ہیں, آگے آگے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور پیچھے پیچھے مکے کا سردار ابو جہل ہے. آگے آگے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں, میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے تم میں جو میری مدد کرے؟ اور پیچھے پیچھے ابو جہل زمین سے مٹھی بھر کے مٹی کی لیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی مارتا ہے اور کہتا ہے لوگوں بچ جاؤ, یہ جادوگر ہے, یہ ساحر ہے, یہ کاہن ہے, اس کا دماغ چلا ہوا ہے, اس کی بات میں کان نہ دھرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے. ہم نے انشاءاللہ ہر جگہ پہ جانا ہے, محبتوں کا پیغام لے کے جانا ہے, ہر طبقے کو اپیل کرنا ہے, 35 لاکھ آبادی کو اپیل کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ لوگوں, اگر تم چاہتے ہو سچ کی سیاست ہو, امانت و دیانت کا دور دورہ ہو, کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے, کوئی کسی سے خیانت نہ کرے, کوئی کسی کو گالی گلوچ سے دوچار نہ کرے, اگر چاہتے ہو صاف ستھری سیاست ہو, پھر پہلا کردار امتحان تمہارا ہے, دوسرا امتحان ہمارا ہے. تم اگر ایسے لوگوں کو منتخب کرو گے, اچھے لوگ آئیں گے, اچھائی کا دور دورہ ہوگا, اور اگر تم نے برا کردار ادا کیا اور ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دی, تو پھر جہاں کرپشن کرنے والے, برائی کو عام کرنے والے, لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے مجرم ہوں گے, وہاں ان مجرموں کو کامیاب کرنے والے بھی اللہ کے ہاں برابر کے مجرم ہوں گے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, ٹیم ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں, گھر بیٹھے کچھ نہیں ہوتا, کوشش, کیسی کوشش؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ کوشش کیا کرتے تھے. کتنی کوشش کرتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر, آپ لوگوں کا اتنا پیچھا کرتے ہیں, اتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا پیچھا کرتے ہیں, خدشہ یہ لاحق ہوتا جا رہا ہے کہیں لوگوں کے پیچھے محنت کر کر کے آپ اپنی جان کو ہی طرف نہ کر بیٹھے. یہ ہے کوشش, یہ ہے جدوجہد, یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم.
جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. تو عملے پہ ہم مسلسل کوشش. اگر پتوں کی میں مجھے پتہ ہے آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے الحمدللہ کہاں کہاں ہم نہیں گئے. یہ گگا میں 5 فروری کو ہم موجود تھے. اس سے پہلے حسین خوالا گوہر میں موجود تھے. کبھی شہر میں کبھی دیہی علاقے میں جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ پورے ضلع قصور میں سینکڑوں کارکن ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جتنے آپ لوگ موجود ہیں اگر اتنے بھی صحیح معنی میں کوشش ورکنگ محنت کرنا شروع ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے جن ظالم نظاموں سے ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں یہ آنے والا بلدیاتی الیکشن ظلم کے نظاموں سے اور ظالم قسم کے لوٹ مار کرنے والوں سے ہماری جان چھڑوانے کا قوم کی جان چھڑوانے کا انشاءاللہ بنیاد بن جائے گا. تو کیا کریں گے بھائی 175 غالباً 125 ولیج کونسلیں اور نیبرہڈ کونسلیں پورے ضلع کی بنی ہیں. 20,000 اوسط آبادی ہے. 20,000 اوسط آبادی ہے. 250 کونسلیں بنی ہیں. 35 لاکھ آبادی کو 250 کونسلوں کے ذریعے مینج کیا جا رہا ہے. اگر ہم 250 ٹیمیں بنائیں ہر کونسل کی سطح پہ ہماری یومیہ کے اعتبار سے ٹیم نکلے مقصد ایک فرد اور ڈور ٹو ڈور پہنچنا ہو اپنا مشن بھی بتانا اپنا منشور بھی بتانا ہر ایک کے پاس جانا اپیل کرنا. جب آپ نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہاں کیا ہو رہا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم نکلا کرتے تھے ایوان خلافت میں بیٹھ کے وہ جناب لوگوں پہ حکومت حاکمیت اور خلافت نہیں کیا کرتے تھے. جب نکلا کرتے تھے کسی گھر سے آواز آتی تھی کہ بیٹی رات کا وقت ہے ہر طرف سناٹا ہے دودھ کم ہے ہماری ضروریات زیادہ ہیں آپ تھوڑا سا دودھ میں پانی تو ملا دو. اور یہ کون سا وقت ہوتا تھا رات کا پچھلا پہر جب 4 جانب سناٹا ہوتا اور امیر المومنین عین اس وقت اس گھر کے دروازے سے گزر رہے ہوتے کان کھڑے ہوتے. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے ماں دودھ میں ملاوٹ کرنے سے امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. ماں کیا کہتی ہے بیٹا اس وقت رات کے پچھلے پیر کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ میری ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا امیر المومنین کا رب تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ آوازیں یہ بحث و تکرار یہ امیر المومنین کے کان سے ٹکرا رہا ہوتا تھا. کہیں رات میں گلی سے گزر رہے ہیں آبادی سے گزر رہے ہیں اور ماں بچوں کو بہلا رہی ہے ان کو بھوکا سلوانا چاہتی ہے اور بچے ہیں کہ بھوک سے بلک رہے ہیں. امیر المومنین کے کان میں آواز پڑی کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں ماں کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے جاؤ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو جاؤ خلافت راشدہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھو. آج کے انسانوں کے بنائے ہوئے سارے سیاسی اور معاشی نظام یہ جھوٹے ہیں یہ غلیظ ہیں یہ گندگی کا گٹر ہے. آج بھی انسانیت کے سارے مسائل کا حل
اور علاج موجود ہے تو انبیاء کی سیرتوں میں ہے، خلفائے راشدین کے کردار میں موجود ہے۔ کیا امیر المومنین قریب جاتے پتا چلا؟ میں نے سیرت عمر فاروق میں یہ واقعہ نوٹ بھی کیا، اس کو بار بار پڑھا۔ مسجد نبوی اور مدینہ کے بیت المال سے یہ مسافت 4 میل کی تھی، 4 میل کی۔ آپ کے خادم اسلم وہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کو پتا چلا، کہنے لگے میری بہن آپ ان بچوں کو نہ سنائیں، ہم ابھی بندوبست کرتے ہیں۔ 4 میل 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے خادم کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے۔ بیت المال کا دروازہ کھلوایا، راشن لیا، گھی لیا، اشیاء ضروریہ لی، خادم کو کہنے لگے کہ یہ میرے کندھوں پہ رکھو۔ خادم تھا، نوکر تھا، کہنے لگا امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، میں جو موجود ہوں۔ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، آج تو اٹھا لے گا، قیامت والے دن میں اپنے رب کے سامنے منہ کون سا لے کے پیش ہوں گا۔ اور 4 کلومیٹر وہ راشن لے کے جاتے ہیں، جب تک بچے پیٹ بھر نہیں لیتے اور پھر میٹھی نیند سو نہیں جاتے، امیر المومنین وہ علاقہ چھوڑ کے واپس نہیں آتے۔ نکلیں گے، ہمیں پتا چلے گا، ہمارے کارکنان کو پتا چلے گا کس گھر میں بیماری ہے، کس گھر میں مجبوری ہے، کہاں افراتفری موجود ہے، کہاں آپس میں اختلاف موجود۔ جب ہم نکلیں گے تو پتا چلے گا نا۔ تو اس کے لیے نکلنا ہوگا، یونین کونسلوں کی سطح پہ ٹیمیں بنانا ہوں گی، 250 ٹیمیں متحرک کرنا ہوں گی، ہر گھر کی خبر گیری کرنا ہوگی۔ کوئی ہمیں ووٹ دے نہ دے، ہمیں اپنے رابطے کو اس سے بالا ہو کے دیکھنا ہوگا اور غمی خوشی میں اس سے بالا ہو کے شریک ہونا ہوگا۔ مدد کے کردار کو ان ساری جزوی جو حیثیتیں ہیں ان سے بالا ہو کے ادا کرنا ہوگا۔ اس پر بھائیوں مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یومیہ 24 گھنٹوں میں میں کہتا ہوں آپ 2 گھنٹے طے کر لیجئے، 22 گھنٹے اپنا فیصلہ کیجئے۔ ہر روز 2 گھنٹے اپنی کونسل میں، آبادیوں میں، شہری محلوں میں، دیہی آبادیوں میں آپ باقاعدہ شیڈول بنا کے نکلیے۔ حافظ نعیم صاحب کو ساتھ شریک کیجئے، ہمارے پی پی مسئولوں کو ساتھ شریک کیجئے، اپنے جو مجوزہ امیدوار ہیں ان کو لے کے نکلیے، ایک دین سمجھ کے نکلیے، خلفائے راشدین کا عمل اور سنت سمجھ کے نکلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ سمجھ کے نکلیے۔ جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ آپ چلیں گے تو تنہا ہوں گے، آپ 4-5 ماہ محنت کریں گے۔ میرا رب، میں اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں، دائیں بائیں کی بات نہیں کرتا، سارا ضلع قصور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ مردوں کی بھی ٹیمیں بننی چاہیے، خواتین کی بھی ہمیں ٹیمیں بنانی چاہیے، اپنی بہنوں کو بھی مقامی محلے گاؤں چک کی سطح پہ، ہم نہیں کہتے ان کو لمبے لمبے سفر کروائے جائیں، اور بلدیاتی الیکشن کی حد بندیاں اتنی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے کہ جہاں دنوں کے دن لگ جائیں، یہ محدود ہے۔ خواتین کی بھی ٹیمیں بنائیے، گھروں کی سطح پہ خواتین کو اکٹھا کیا جائے، ایک ایک بہن کو آگاہی دی جائے، شعور دیا جائے، اس کو دعوت سمجھ کے کیجئے۔ ہر کارکن جب تک داعی نہیں بنے گا، پرچاک نہیں بنے گا، مبلغ نہیں بنے گا، اور اس اسلامی فلاحی سیاست کا سفیر، وکیل اور نمائندہ نہیں بنے گا، ہم اپنی منزل کو، مقصد کو حاصل کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے باتوں کو سنا ہے،
محترم قاری محمد یعقوب شیخ صاحب نے جس انداز میں لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان کو آگاہی بھی دے رہے ہیں کہ اس مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے خدمت گار لوگ، مددگار لوگ جو دوسروں کی مدد کرنا اپنا شعار سمجھتے ہیں وہ میدان میں موجود ہیں۔ تو ضلع قصور کے عوام سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ وہ کرپشن اور دھوکہ دہی اور گالی گلوچ کی سیاست کو چھوڑ کے وہ خدمت کی سیاست کے ساتھ مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، ووٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں۔ اللہ اکبر تحریک ضلع قصور میں انشاءاللہ فتح پا کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ضلع کے حقوق کی پاسبانی بھی کریں گے اور ضلع کے لیے ملنے والے صوبے اور وفاق سے جتنے بھی بجٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ ضلع کی تعمیر و ترقی پہ خرچ کریں گے، اس کی تعلیم اور اس کی صحت عامہ پر بھی توجہ دیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ضلع قصور کو پورے ملک میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے ایک مثالی ضلع بنائیں۔ یہ اللہ اکبر تحریک کا منشور بھی ہے اور یہ ہماری سیاست کا بنیادی ستون بھی ہے۔ کرسی کے نشان پہ لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر تحریک کا نشان کرسی کا نشان ہے، اس پہ مہر لگا کے وہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے عوام کی مدد کر سکیں اور ضلع قصور کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مہربانی، شکریہ۔ تکبیر کا نعرہ لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے، تکبیر کا نعرہ لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے، انشاءاللہ کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ احسان کیا، یہ پیارا پاکستان دیا، اللہ نے یہ احسان کیا، یہ پیارا پاکستان دیا۔ اس ملک کو ہم مہکائیں گے، اس دیش کی شان بڑھائیں گے، ہم مہکائیں گے، اس دیش کی شان بڑھائیں گے۔ کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وطن کے پہرے دار ہیں، اس پہ آنچ نہ آنے دیں گے ہم، اس وطن کے پہرے دار ہیں، اس پہ آنچ نہ آنے دیں گے ہم۔ چوروں کو یہاں سے بھگائیں گے، وفاداروں کو اب ہم لائیں گے، یہاں سے بھگائیں گے، وفاداروں کو اب ہم لائیں گے۔ کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسانیت کی خدمت سے ہم امن و امان پھیلائیں گے، انسانیت کی خدمت سے ہم امن و امان پھیلائیں گے۔ فرقوں سے بالا تر ہو کر اخلاق نبی سکھلائیں گے، فرقوں سے بالا تر ہو کر اخلاق نبی سکھلائیں گے۔ کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہداء کی قربانیوں سے یہ کلمے والا ملک بنا، شہداء کی قربانیوں سے یہ کلمے والا ملک بنا۔ انہی جذبوں سے آئیں گے، کشمیر آزاد کرائیں گے، سے آئیں گے، کشمیر آزاد کرائیں گے۔ کرسی پر مہر لگائیں گے، کرسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ
اسی پر مہر لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔